بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کے سبق میں سورہ فاطر کا کچھ آخری حصہ، سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد کا انشاءاللہ تعالی ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں عرض کیا تھا کہ پچھلی صورتوں میں اللہ رب العزت نے کفار عرب کے ایک نظریے کی بار بار تردید فرمائی ہے کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم جن کی پکار کرتے ہیں، جن کو غیب دان سمجھ کر پکارتے ہیں حاجات میں، پہلا تو یہ نظریہ تھا کہ وہ اختیارات کے مالک ہیں، کر سکتے ہیں۔ جب اس کی تردید ہو گئی تو پھر نظریہ سامنے آیا کر نہیں سکتے مگر اللہ سے کروانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا کے اندر اس مسئلے کی بھی تفصیل بیان فرما دی کہ فرمایا سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، نہ کوئی کرنے کی طاقت رکھتا ہے نہ ہی کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اس کی مزید تشریحات سورہ فاطر میں چل کر بیان فرمائیں کہ فرمایا کروا تو تب سکیں کہ تمہاری دعائیں سنیں اور تمہاری دعائیں سن کر آگے پہنچا سکیں، جبکہ دعاؤں کے سننے کے معاملے میں فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ اچھا، پھر فرمایا کہ انہیں اختیارات کہاں تک ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے کیا ہو؟ فقیر ہو، محتاج ہو، اور جو محتاج ہوتا ہے اس کا اختیار نہیں چلتا ہے۔ تو فرمایا شان اور مقام جتنا بھی بڑا ہو لیکن سب اللہ کے در کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہاں تک یہ مسئلہ بیان فرما کر آگے اللہ رب العزت نے پھر اس مسئلے کی مزید تشریح اور تفصیل بیان کرنے کے اعتبار سے فرمایا کہ یہ مثالیں اور یہ حقائق سمجھ آتے ہیں اہل علم لوگوں کو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ جن میں علم راسخ ہوتا ہے ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ فرمایا وہی ان نظریات اور ان عقائد اور ان معاملات کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ یا اللہ علم کیا چیز ہے؟ فرمایا علم قرآن مقدس کا علم ہے۔ وہ علماء، یہاں لفظ تو یہ آئے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء تو وہ ہیں اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی پہچان حاصل کر کر پھر اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات پورے کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ انہیں اللہ کا تعارف اور پہچان حاصل ہو چکی۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا، جن کو چن لیا۔ پھر ہم نے اس کتاب کا ان کو علم دیا، اس کتاب کا پہرے دار اور وارث ہم نے انہیں مقرر فرما دیا، یعنی وہ اہل حق علماء۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا جن کے پاس قرآن مجید کا علم ہے پھر ان کی تین کیٹیگریز ہیں۔ جن کا قرآن مجید، جن کے دلوں میں قرآن مقدس کا فہم ہے، ان کی تین کیٹیگریز ہیں، ان کے تین مراتب ہیں۔ نمبر ایک، فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ہیں کہ قرآن مجید کا علم تو ہے لیکن کیا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ منہم ظالم لنفسہ، قرآن مقدس کا علم ہونے کے باوجود اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی گناہ ان سے زیادہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں۔ نمبر دو، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ درمیانے ہیں، یعنی میانہ روی والے۔ علم قرآن کا ہے، فہم قرآن کا ہے، کبھی نیکیاں ہوتی ہیں تو کبھی برائیاں، یہ کیا ہے؟ میانہ روی ہے۔ نمبر تین، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ سابقٌ بالخیرات، فہم قرآن کا ہے، وراثت قرآن کی ان کے پاس ہے، اور اس کے بعد نیکیوں کی بھی اللہ نے انہیں خوب توفیق دے رکھی ہے۔ اب آپ خیال کرنا، یہاں اللہ رب العزت نے علم قرآن کی
विरासत को कितनी अज़मत के साथ बयान फरमाया कि जो कुरान मजीद की विरासत से जुड़ता है, जो कुरान मजीद के इल्म से जुड़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको क्या मकाम अता फरमाते हैं। फरमाया उससे गुनाह भी होते हैं, क्योंकि इंसान है, गुनाह होंगे, अच्छा ज़्यादा गुनाह भी होते हैं, लेकिन इल्म कुरान का है। नंबर 2, गुनाह भी होते हैं और नेकियां भी होती हैं, बैन बैन चलता है। और नंबर 3, नेकियों में माशाअल्लाह बहुत आगे हैं, तक़वा कमाल का है। इन तीनों को बयान करके मेरे रब ने क्या फरमाया, ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर। इन तीनों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और फजल है। क्या है मेरे भाइयों? गलतियां होना, गुनाह होना, ये तो बतकाज़े बशरी इंसान से होता रहता है, लेकिन फरमाया जो कुरान का ताल्लुक है, इस ताल्लुक कुरानी की बुनियाद पर मैं अल्लाह ताला दिन क़यामत की ये ख़ताएं भी मुआफ़ फरमा दूंगा। फिर आगे फरमाया सिर्फ खताएं मुआफ नहीं होंगी, जन्नात अदनी यदखुलूनहा, इनको बागात मिलेंगे जिनमें ये दाखिल होंगे, और बागात अदन हमेशा हमेशा के बागात होंगे, बहिश्तें। युहल्लून फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, उनके अंदर इनको गहने पहनाए जाएंगे, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे जन्नत में, वलुलुआ, और मोतियों की मालाएं पहनाई जाएंगी, वलिबासुहुम फीहा हरीर, और कुरान के वारसों को जन्नत में रेशम के लिबास पहनाए जाएंगे। ये कुरान की आयत कह रही है। और उसके बाद फरमाया कि जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, गुनाह मुआफ हो गए, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक की बरकत से अपनी रज़ा नसीब फरमा दी। वक़ालू, तो क्या कहेंगे जन्नत में आकर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमसे सब दुख दूर फरमा दिए। इन्ना रब्बना लगफूरुन, बेशक हमारा रब अलबत्ता बड़ा बख्शने वाला है। हाँ जी, मुआफ कर देता है, गलतियां हमसे हुई अल्लाह ने मुआफ कर दी। शकूर, फरमाया उसने जो हमें नेमत कुरान की दी थी उसकी उसने बड़ी कदर फरमाई है। शकूर, बड़ा कदरदान है। तो यहाँ आगे फिर उनके जन्नत के नामात बयान हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिर के अंदर ये नजरिया बयान फरमाया कि फरमाया करवा तो तब सकें कि पहले सुनने की ताकत, तुम्हारी दुआएं कबूल तो कर सकें, तुम्हारी सिफारिश का इख्तियार तो रखें। फरमाया नहीं, आओ अगर इसका अमली नमूना देखना चाहते हो तो सूरह यासीन कुरान का दिल पढ़ लो। फरमाया कुरान के दिल के अंदर एक वाक़या बयान हुआ कि इंताकिया में अल्लाह के 2 पैगंबर मबऊस हुए, आए 2 पैगंबर, और आकर इंताकिया की बस्ती में उन लोगों को आकर अल्लाह की वहदानियत का मसला सुनाने लगे। आगे वो मसला आ रहा है, कौन सा मसला अल्लाह के पैगंबर सुनाने लगे, अल्लाह की वहदानियत की दावत देने लगे। तो कौम जमा हो गई, इंताकिया के लोग अल्लाह के उन 2 नबियों और रसूलों को तकलीफ पहुंचाने लगे। तो कुरान मजीद में आया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने तीसरा पैगंबर भेजकर उनको मजबूत फरमाया। अज़्ज़ज़ना, उनको हमने, यानी जमात बन गई थी नबियों की, मगर उसके बावजूद भी कौम मानने को तैयार ना हुई। तो आगे चले फरमाया वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, शहर में बात फैल गई कि 3 पैगंबर आए हैं और वो ये नजरिया बयान करते हैं, इस मसले की दावत देते हैं, नया कोई दीन लेकर आ गए हैं 3 पैगंबरों के मुतालिक। तो फरमाया शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, बूढ़ी उम्र का हबीब नज्जार, नज्जार ये बढ़ई को कहते हैं, नज्जार है, औजार पास हैं, दौड़ता दौड़ता आ रहा है शहर के परले किनारे से बूढ़ा बंदा हबीब। काला या कौम, और आते ही क्या कहा, ए कौम के लोगों, इत्तबिउल मुरसलीन, इन रसूलों की ताबेदारी इख्तियार करो, रसूल जो कहते हैं इसे मान लो। इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरा, ये तुमसे इस तबलीग पर कोई मजदूरी नहीं मांगते, तुमसे कोई उजरत का सवाल नहीं करते। वहुम मुहतदून, और ये हिदायत याफ्ता भी हैं, इसलिए इनके पीछे चलो। जब देखा कि कौम एक भी नहीं सुनने को तैयार, मानने को तैयार नहीं है, तो ये बूढ़ा बंदा क्या कहता है, उनको सुनाकर अपने आप से कहता है वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, तो फिर मुझे क्या हो गया है कि मैं इबादत न करूं उस अल्लाह की जिसने मुझे पैदा फरमाया, व इलैहि तुरजऊन, और तुमने उसी की जानिब पलट के जाना है। मुझे क्या हो गया कि मैं उस अल्लाह की इबादत क्यों ना करता रहूं। अगले अल्फाज पे गौर, हबीब नज्जार ने फिर आगे चलकर उनकी दुखती रग पे हाथ रखा, और मालूम होता है कि अल्लाह के तीनों रसूल भी ये नजरिया सुना रहे थे, क्या अअत्तखिदु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं बना लूं अल्लाह के सिवा,
کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا آلہا کئی الہ کئی معبود ان یردن الرحمن بضر اگر ارادہ کر لے رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا تو ذرہ بھی کام نہیں آتی میرے ان کی سفارش کا مسئلہ آ گیا نا، کروا دیتے ہیں. یہ کروانے والا نظریہ کہ اللہ اگر مجھے تکلیف دینے پہ آئیں تو کسی کی سفارش سے میں چھٹ سکتا نہیں ہوں، مجھ سے کوئی تکلیف ٹل نہیں سکتی. ولا ينقذون اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. جب یہ نظریہ بیان کیا، جب یہ آواز قوم کی کانوں میں پڑی کہ اچھا حبیب نجار یہ بوڑھا یہ بھی یہی نظریہ بیان کر رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر، نہ وہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں. اچھا اس کا بھی یہی نظریہ ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ اس اللہ کے نیک بندے کو وہیں شہید کر دیا. اس نے کیا کہا ان کو سنا کر؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں ایمان لا چکا ہوں. فاسمعون توجہ سے سن لو. جب یہ بات کہی تو قوم نے ان کو مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں نکل آئیں اور شہید ہو گئے. تفسیر جلالین میں تفصیل موجود ہے. قیل ادخل الجنہ، اللہ رب العزت نے فرمایا چل حبیب نجار جنت میں داخل ہو جا. قیلا کہا گیا، قیلا کہا گیا، قیل ادخل الجنہ، کہاں داخل ہو جا. کمال کی بات ہے. ابھی بدن تو انطاکیہ کی گلیوں میں پڑا ہوا ہے لیکن روح کا استقبال ہونے لگا ہے. کہاں چلی جا؟ جنت میں. یہ شہید کا اکرام ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے. سبحان اللہ. جب جنت میں پہنچ گیا یہ بوڑھا، قال یا لیت قومی یعلمون، وہاں پہنچ کر کہتا ہے ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا. سبحان اللہ. کس بات کا؟ بما غفر لی ربی، اس بات کا کہ بخشش فرما دی ہے میرے رب نے. کاش اس جملے پر نبیوں کی میں نے تائید کی اور میرے رب نے میری بخشش فرما دی. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے کیا عزت والے لوگوں میں. اللہ نے میرا اکرام بھی کیا، میری بخشش بھی فرما دی. کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا. آگے چلے تو میرے رب نے فرمایا حبیب کو تو شہید کر دیا لیکن یہ بچ کر کہاں تک جائیں گے؟ اپنے سفارشیوں کو بھی بلا لیں. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں اتارنا پڑے گا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. ایک چیخ تھی اور یہ بجھ کر رہ گئے. جبریل نے ایک چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ بجھ کے رہ گئے، یہ ختم ہو گئے. پھر فرمایا یا حسرتن علی العباد، اے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس آیا تو سوائے مذاق کے انہیں کچھ سوجا ہی نہیں، اپنی آخرت برباد کر بیٹھے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، حق کی تبلیغ تو بہت بڑا مقام ہے، حق کی تائید بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام نصیب فرما دیتی ہے. جیسے حبیب نجار کو اللہ نے کیا مقام نصیب فرمایا؟ اچھا جی دن قیامت کا ہوگا، فرمایا وہاں بھی کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے گی. دنیا میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں لیکن قیامت کے روز یہ مل جل کے نہیں رہ پائیں گے. اعلان ہوگا سورہ یاسین، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرم لوگو، یعنی آج تم میرے مخلص بندوں میں مل کر رہنے والے نہیں ہو، الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یا اللہ شیطان کی عبادت، شیطان کے کہنے میں آ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا گویا کہ یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری ہی عبادت کرتے رہنا. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ کیا ہے؟ صراط، ہاں اللہ ہی کو عالم الغیب سمجھ کر، مختار کل سمجھ کر، ہاں جی سارے خزانوں کا مالک و مختار سمجھ کر، سب کچھ دینے والا تصور کر کے پکارو، یہی اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ کریں. آگے چلے تو آخری رکوع کے اندر میرے رب نے کارگزاری سنائی. فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا لیے ہیں. جی کیوں؟ کہتے ہیں لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کریں. مددگار بنا رکھے ہیں، یا فلاں مدد یا فلاں مدد، اللہ کے سوا کئیوں کو مدد میں پکارتے ہیں تاکہ ان کی مدد کریں. لا یستطیعون نصرہم، وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی. وہم لہم جند محضرون، ارے مدد کیا کریں گے، انہیں تو خود اللہ کے ہاں پیشی بھگتنی ہے.
اللہ کے ہاں کیا کرنی ہے؟ محضرون، وہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ بات بیان کر کے بالکل آخر میں فرمایا کہ کس ہستی کا تم شریک بنائے بیٹھے ہو، کس ہستی کو کمزور سمجھتے ہو؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی معاملے کا وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو کام ہو جاتا ہے، ہو جا تو کام ہو جاتا ہے، ایسا اختیار والا ہے۔ فسبحان الذی، شریکوں سے پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون۔ یہاں تک یہ بات بیان کر کے آگے سورہ صافات، صافات یہ فرشتوں کی صفت ہے، صف بستہ، صف در صف کھڑے ہونے والے، یا کیا ہے؟ اللہ کے مقرب بندے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، یہ سب کس کے حضور صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حضور صف بستہ۔ یا یہ ہے کہ دن قیامت کے سارے لوگ صف بستہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ہر ایک نے حساب دینا ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر۔ فرمایا والصافات صفا، قسم ہے صف بستہ ان ہستیوں کی، صف بستہ کھڑے ہونا، فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، قسمیں کھا کر جواب قسم، ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، ان الہکم لواحد، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اچھا، جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ دن قیامت کی اللہ کے حضور ہماری سفارش کر لیں گے یا ہمیں چھڑا لیں گے، تو آگے چل کر میرے رب نے ایک عجیب بات بیان فرمائی۔ یہ سورہ صافات کا اختتام ہونے لگا ہے اور یہاں پر فرمایا تین طریقوں سے اللہ کے نیک بندوں کو بھی حاجت روا سمجھ کے پکارا گیا ہے، جنات کو بھی حاجت روا سمجھ کے پکارا گیا ہے، اور پیران سو یعنی دنیا کے پجاری پیر طبقہ ان کو بھی جو ہے نا حاجت روا سمجھ کر پکارا گیا ہے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر تینوں ہستیوں کی عاجزی کو بیان کیا، فرمایا رہ گئے جنات، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر رکھی ہے کہ نعوذ باللہ جنات اللہ کے رشتہ دار ہیں، اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، فرمایا جنوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کے حضور پیشی بھگتنی ہے۔ جنہوں نے کس کے حضور پیش ہونا ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلے، فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، پھر چلتے یہ ساری صورت چلی آگے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے بارے میں بھی آئے گا بیچ میں، لیکن شروع میں آتے ہیں یہاں پیران سو ہیں، اللہ کے نیک بندے، نیک ہستیاں، اولیاء کرام۔ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم ان کے غلام ہیں، لیکن نقالوں سے، بولو بھائی، ہاں نقالوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ آئیں ذرا نقالوں کے چہروں سے کیسے نقاب اترا۔ فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ دن قیامت کے جن کو کہتے ہیں جی بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، ہاں جی پیر کامل ہے، بادشاہ چھڑا کے لے جائیں، یہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ پیر کامل ہونا چاہیے، سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے کسی کا، روزوں کی کیا ضرورت ہے، باقی اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، ایمان اور اعمال یہ بنیاد ہے نجات کی، اگر یہ نہیں تو کسی کا سہارا کام آنے والا نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس صورت میں کیا فرمایا کہ دن قیامت کے فرشتوں کو حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا، جمع کرو ظالموں کو، ظالموں سے مراد شرک کرنے والے، ان الشرک لظلم عظیم، ان ظالموں کو جمع کرو، وازواجہم، ان کے ہم مذہب لوگوں کو جمع کرو، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور جن کو جو اللہ کے سوا پوجتے تھے انہیں بھی حاضر کرو، ہاں جی جو اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، پیران سو کی بات ہے، فرمایا انہیں بھی ذرا حاضر کرو اللہ کے حضور۔ آگے جی اب کیا حکم ہے؟ فرمایا فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو چلاؤ جہنم کے راستے پر۔ کدھر؟ اچھا، موت کے وقت بھی سوال ہے، قبر میں کتنے سوال ہیں؟ جہنم کے کنارے بھی ایک سوال ہونے لگا ہے، کیا فرمایا؟ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال ہونا ہے، ہاں جی پوجنے والے بھی حاضر، پوجے جانے والے بھی حاضر، حضرت بھی حاضر، مرید بھی حاضر، کھڑے ہیں جہنم کے کنارے۔ یہ وہ جو شرک کی بنیاد پر اکٹھے تھے، یاد رکھنا، شرک کی بنیاد پر جو اکٹھے تھے، یہ کھڑے ہیں جہنم کے کنارے۔ اللہ فرمائیں گے ما لکم لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ پیچھے کہا نا جی کروا دیتے ہیں،
کرنیاں برنیاں والے ہیں. مالکم لا تناصرون, مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ اس دن تو یہ قبول کر لیں گے اپنا جرم کہ یا اللہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہمی سوال و جواب کریں گے. قالوا, مریدین کہیں گے, انکم کنتم تأتوننا عن الیمین, تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے داہنی جانب سے. سارا مجمع متوجہ ہو بھائی. مریدین کیا کہیں گے؟ حضرت جی تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے کس جانب سے؟ یمین, دائیں جانب سے. ہمارے شیخ حضرت مولانا سرفراز احمد صفدر رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے تھے چونکہ جیب دائیں جانب ہوتی ہے. کیا؟ ہاں, ہماری جیب پہ تمہاری نظر ہوا کرتی تھی, نذرانوں کے لیے آیا کرتے تھے دائیں جانب سے. یا آسودہ حالی مراد ہے کہ جب ہمارے پاس مال ہوتا تھا تب تم ہمارے ہاں چکر لگایا کرتے تھے, سیزن کے سیزن حضرت جی آپ آیا کرتے تھے مریدوں کے لشکر کے ساتھ. تاتوننا عن الیمین. اچھا, قالو, تو وہ جواب دیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ بل لم تکونوا مومنین, تم خود بے ایمان تھے. پیر صاحب مرید کو کیا کہتے ہیں؟ تم لم تکونوا مومنین, تمہارے اندر ایمان نہ تھا. وما کان لنا علیکم من سلطان, ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا, ڈنڈے کے زور سے ہم نے تمہیں تابع نہیں کیا. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم ہی کیا تھے؟ سرکش تھے. فحق علینا قول ربنا, آج ثابت ہو گئی ہے بات ہم پر ہمارے رب کی. انا لذائقون, اب ہم سب عذاب چکھیں گے, تم بھی چکھو گے اور ہم بھی. ہاں, عذاب والی بات ثابت ہو گئی. آگے خیال کرنا. فاغویناکم, پیر صاحب کیا کہیں گے؟ فاغویناکم, ہم نے تمہیں گمراہ کیا. کیوں؟ انا کننا غاوین, کیونکہ ہم خود گمراہ تھے. آنکھیں کھولیں بھائی, آنکھیں کھولیں. فلاں بابا اور فلاں بابا اور فلاں بابا, پلٹ آئیے رب کے قرآن کی طرف, پلٹ آئیے رب کے قرآن کی طرف. جو رب سے ہوتا ہے کہیے وہ کسی سے بھی نہیں ہوتا, کسی سے نہیں ہوتا, سب ڈھونگ ہے. فاغویناکم, اتنا دن قیامت کے کہہ دیں گے ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون, کہ ہم اس دن یہ عذاب میں مشترک ہوں گے, جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب جاگنا بھائی, نتیجہ فرد جرم کیا ہے, قصور کیا ہوا, جہنم کے کنارے پہنچ گئے. انا کذالک نفعل بالمجرمین, ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں ایسے مجرموں کو. یا اللہ کیا جرم ہے؟ جاگ رہے ہیں بھائی, جاگیے خدا کے لیے. آیت نمبر نوٹ کریں, 35 23واں پارہ سورۃ الصافات. فرد جرم یہ لگے گا دن قیامت کے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, فرمایا جب ان کے سامنے بیان ہوتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون, تو یہ اکڑ جایا کرتے تھے, اکڑ دکھایا کرتے تھے اللہ کی توحید کے مسئلے کے معاملے میں. آج اگر ہمارے سامنے اللہ کی توحید بیان ہو اور ہمارے دلوں کو ناگوار گزرے, خطرہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ خدا کے لیے رب کی بڑائی سن کر کبھی بھی دل تنگ مت ہوں. سمجھ آ گئی ہے؟ میری مجبوری ہے, میں اس لیے بار بار, یہ قرآن کا خلاصہ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں قرآن میں اور مسئلے نہیں ہیں, بھائی ہیں, تفصیلات نہیں ہیں, خلاصہ ہے, خلاصہ. اور خلاصہ قرآن کا کیا ہے؟ لا الہ. انشاءاللہ شروع سے مسئلہ یہی, آخر تک یہی مسئلہ جائے گا, کیونکہ یہ خلاصہ ہے اور سب نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے. اللہ کرے یہی خلاصے سناتے سناتے ہماری موت واقع ہو. آمین. اللہ اسی خلاصے کی وجہ سے دن قیامت کے انشاءاللہ عزت دیں گے, یاد رکھنا. اور یہ کیا ہے مسئلہ؟ فرمایا یہ فرد جرم اس لیے لگا پیروں مریدوں پر. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ, جب اللہ کی توحید سنائی جاتی تھی, اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کیا جاتا تھا, تو فرمایا کیا ہوتا تھا؟ یستکبرون, تو یہ کیا کرتے تھے؟ اکڑ جاتے تھے. واہ بھائی واہ, نہیں مانتے. اور کہتے کیا تھے؟ وَيَقُولُونَ, اور کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو اس شاعر اور دیوانے کی باتوں میں آ کر, شاعر اور دیوانے کی باتوں میں آ کر. بل, فرمایا نہیں نہیں, میرا نبی شاعر اور دیوانہ نہیں ہے. جاء بالحق, میرا نبی حق دین لے کر آیا ہے. وصدق المرسلین, اور تمام رسولوں کو سچا بیان کرتا ہے. میرا نبی بھی سچا, سارے رسول بھی سچے, اور جو مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ بھی سچا ہے. آگے چلے, سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے 7 نبیوں کے حالات بیان کیے. اب آپ
کتنے نبیوں کے؟ 7 نبیوں کی عاجزیاں بیان کی ہیں. فرمایا جنات کو کہتے ہو کروا دیتے ہیں، وہ تو خود پیشی بھگتیں گے، اور جن کا تم نے سہارا لیا جھوٹے پیر اور جو ہے نا تمہارے پیشوا، وہ تو تمہیں جہنم میں لے کے جانے والے ہیں. اور رہ گئے نیک ہستیاں. فرمایا 7 نبیوں کا واقعہ سورت میں سنا کر فرمایا کہ وہ خود اللہ کے حضور صافات صف بستہ کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کی بڑائیاں بیان کریں گے. انا لصافون، کہ ہم اللہ کے حضور صف بستہ ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. فرمایا یہ تو ان ہستیوں کا حال ہے. اور آگے چلے تو سورہ صاد شروع ہوئی. سورہ صاد کے شروع کے اندر بھی پھر وہی مسئلہ بیان کیا، لیکن یہاں واقعہ ہے، یہاں کارگزاری ہے میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورت چونکہ مکیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور اس کی کمپنی کو جب دعوت دینے لگے تو ان کا ایک طریقہ بن گیا، ایک رویہ بن گیا ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی بھی نہیں. اور سرداران قریش کیا کرتے تھے؟ پبلک کو بھی اللہ کے نبی کی بات سننے نہیں دیتے تھے. یہ سردار جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑی اللہ تعالی ہدایت دے، کیا کہوں میں، سمجھ آ گیا؟ یہ بڑی آزمائش ہوتے ہیں پبلک کے لیے. اور جو رعایا ہوتی ہے بیچارے، وہ تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں. بس جی کیا ہے، ہمارے سردار ناراض نہ ہو جائیں. فرمایا جو مذہبی سردار تھے ان کو بھی تم نے دیکھ لیا کہاں جا پہنچایا، اور جو سیاسی سردار ہیں وہ بھی دیکھ لو تمہیں کیا کہاں تک پہنچاتے ہیں. ان کو تو ہمیشہ اپنی ناؤ ڈوبتی نظر آتی ہے کہ جب اللہ کا دین غالب ہو جائے گا تو ہمیں کون پوچھے گا، پھر ہمیں کون پوچھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات قرآن بیان کرتا ہے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور تعجب کیا ان مکہ والوں نے اس بات کی وجہ سے کہ انہی میں سے آ گیا ایک ڈرانے والا. مکہ والے حیران ہو گئے، اچھا عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لخت جگر در یتیم یہ پیغمبر بن گئے؟ ہم علاقے کے چودھری مالدار تاجر، اور ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. وقال الکافرون، کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، نعوذ باللہ. کیسے مانا کرو اللہ کے نبی پر، کیسے فتح؟ ھذا ساحر، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے. کذاب، مانا تو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ یہ سچا نہیں ہے. بھائی جھوٹ کیا ہے کہ جی یہ جھوٹ ہے. سننا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے کئی معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو معبود بنا لیا ہے. یہ جھوٹ ہے جی، یہ جھوٹ ہے. ایک کو معبود بنا دیا، لا الہ الا اللہ. اور آگے کہا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے. اب خیال کرنا، وانطلق الملأ منہم، اٹھ کے چل دیے سردار. جب یہ مسئلہ سنا تو مجلس سے اٹھ کے چل دیے، اور کیا کہتے ہیں؟ انمشو، چلو چلو. پبلک کو کہتے ہیں چلو چلو. رعایا کو کہا تم بھی اٹھ جاؤ. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر. اس پیغمبر کی ایک بھی سننے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف بھی کس مسئلے کی بنیاد پر ہوا؟ کہو لا الہ الا اللہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مسئلے کی پاداش میں لہولہان نہیں ہونا پڑا جی. کتنے انبیاء نے جانیں نہیں دے دیں. تو میرے بھائیوں، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اگر قرآن سے جڑیں گے تو مقام تو ملے گا جو سورہ فاتر میں پڑھا ہے قرآن کی وراثت کا، لیکن اس راستے سے ہو کر جانا پڑے گا، اس راستے سے جا کر ہو کر جانا پڑے گا. سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر 9 نبیوں کا واقعہ بیان کیا، 9 انبیاء کا، 9 پاکیزہ ہستیوں کا واقعہ بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ اللہ سے کروا دیتے ہیں، اللہ ان کی محبت میں مجبور ہے. فرمایا ان کے حالات پڑھو، کون سا پیغمبر ہے جو آزمائشوں سے نہیں گزر رہا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، داؤد علیہ السلام کو دیکھ لو، سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو. پھر اس کے بعد آگے چلے تو فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لو، 18 سال بیماریوں میں سے گزرے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، یہ سارے حالات بیان کرتے کرتے آخر میں چل کر اللہ رب العزت نے پھر شیطانی حملوں سے خبردار رہنے کی تلقین فرمائی. شیطان تمہارا دشمن ہے، اور شیطان تمہارے باپ دادا کا بھی دشمن تھا. فرمائی اس نے انہیں جنت سے نکلوایا، تم خیال کرنا کہیں تمہیں جنت سے محروم نہ کروا دے. تم خیال کرنا کہیں یہ شیطان حملہ کر کے تمہیں جنت سے.
اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ آگے سورہ زمر آ رہی ہے، سورہ زمر سے پھر اللہ کی توحید کے بیان کا ایک الگ رنگ ہوگا انشاءاللہ، زندگی رہی تو یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔